سے بچنا چاہیے. آپ نے دیکھ لیا، ہم نے پڑھ لیا کہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کے مغرب تک ہوتا ہے. فجر سے پہلے کھانا ختم کر دیتے ہیں اور مغرب کے بعد ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو روزہ رکھ کے جو ہے وہ چغلی، جھوٹ، چوری، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے. ٹوٹتا ہے روزہ سب سے پہلے جماعت سے ٹوٹتا ہے، جو کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد حیض سے ٹوٹ جاتا ہے، نفاس سے ٹوٹ جاتا ہے. اب جو مطلب کہ حیض اور نفاس ہے، سب سے پہلے تو جماع ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کا حکم نہیں ہے ہمیں، ہمارے لیے دن کو حرام کیا گیا ہے، راتوں کو حلال کیا گیا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے حلال ہے رمضان کی راتوں میں. یہ حکم دیا قرآن نے ہمیں. تو اب آپ نے مطلب دن کے ٹائم آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو اس کا جو ہے وہ کفارہ ہے، وہ ہے کہ 2 ماہ کے روزے پے در پے رکھے جائیں گے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا یا ایک غلام آزاد کیا جائے گا. چونکہ ہمارے ہاں غلام جو آزاد کرنا اس کا جو ہے ماحول نہیں ہے، اور 60 مسکینوں کو کھانا اور 2 ماہ کے پے در پے روزے ہیں. اب جو 2 ماہ کے پے در پے روزے ہیں وہ آپ رمضان کے بعد ہی رکھیں گی، اور اگر ان کا بھی آپ فدیہ دینا چاہتی ہیں تو ان کا بھی فدیہ اسی طرح رمضان کے اندر آپ 2 لوگوں کو کھلوائیں گے کھانا. تو اسی طرح جو ہے وہ مطلب کہ روزے رکھنے کے بعد جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس کے علاوہ. تو اگر آپ مطلب یہ نہیں کر سکتی تو پھر آپ غلام آزاد کریں گی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ کہ تب میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا روزے کی حالت میں. کہا اب تو تمہارے اوپر پھر فدیہ ہے. کہا 2 ماہ کے روزے تمہیں رکھنے پڑیں گے پے در پے. اس نے کہا اللہ کے نبی روزے کی وجہ سے تو پہلے میرے ساتھ یہ ہوا ہے. کہا پھر فدیہ دو، کہا پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا اللہ کے نبی مکے میں سب سے زیادہ مسکین ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں کو میں فدیہ دے دوں. اب وہ بیٹھ گیا ادھر. اتنے میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی تھے، کہیں سے کھجوروں کا نا ٹکڑا بھر کے آیا، تھیلا بھر کے آیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہاں ہے وہ آدمی جو کہہ رہا تھا میں فدیہ نہیں دے سکتا؟ کہا اللہ کے نبی میں ہوں. کہا جاؤ یہ لے جاؤ اور جا کے نہ مدینے میں تقسیم کر دو، یتیموں کے اندر اور مسکینوں کے اندر فدیہ دے دو، کھلا دو ان کو، تقسیم کر دو غربا کے اندر. اس نے کہا اللہ کے نبی پورے مکے میں یا پورے مدینے میں میرے سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے. اب جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی اتنی زور سے ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے. آپ کے دانت مبارک، پوری زندگی میں صرف آپ 3 بار ہنسے ہیں منہ کھول کے، ادروائز آپ صرف مسکراتے تھے. جب آپ نے مطلب کہ 3 بار آپ نے یہ جب آپ ہنسے اونچی آواز سے منہ کھول کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے، آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ یہ کھجوریں، خود بھی کھاؤ اور اپنی فیملی کو بھی کھلاؤ. ہنسے آپ اس وجہ سے تھے کہ دیکھیں گناہ بھی ہو گیا اور گناہ کے بعد اللہ کھانا بھی کھلا رہا ہے. ظاہر اللہ ہی کھلا رہا ہے نا، انسان خود تو نہیں کھلاتا. یعنی جمعہ کے اندر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا باقاعدہ کفارہ بھی ہے، پھر اس کو یہ ادا کرنا ہوگا، نہیں کرے گا تو اس کا گناہ گار ہوگا. اس کے بعد حیض کے بارے میں حکم ہے کہ اس میں روزہ کب ٹوٹتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر شام کو 5-10 منٹ رہتے ہوں یا 20 منٹ رہتے ہوں تب، کچھ کہتے ہیں 12 بجے کے بعد، کچھ کہتے ہیں 9 بجے کے بعد، سب کے اپنے اپنے قول ہے. لیکن حدیث کے حساب سے جیسے ہی آپ کو آ جائے، 5 منٹ پہلے آ جائے، 10 منٹ پہلے آ جائے، صبح آ جائے، 10 منٹ بعد آئے، جب بھی آ جائیں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اب کیا آپ کچھ کھا سکتی ہیں روزے کے اندر؟ ٹوٹ تو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا. تو جی بالکل، آپ یہ مت کہ میں نے کچھ نہیں کھانا، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، نہیں میں نے تو ایسے ہی رہنا ہے. نہیں، آپ کے پاس جو میسر ہے آپ کھا لیں، سائڈ پہ کھا لیں، سب کے سامنے نہ کھائیں، لیکن آپ کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ مرد حضرات جو سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر آپ وضو کرتے وقت ناک میں پانی جان بوجھ کے اتنا چڑھاتے ہیں کہ آپ کے حلق تک چلا جاتا ہے، پھر ویسے اگر چلا گیا ہے تو پھر نہیں ٹوٹا روزہ. اور خوراک جو ہے اس کا انجیکشن لگوانے سے، جیسے مطلب کہ کسی طاقت کا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جو انسولین ہے
اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے. اگر تو یہ طاقت پہنچاتی ہے انسولین، اگر تو یہ طاقت پہنچاتی ہے تو پھر تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹا، یہ بیماری ہے. انہوں نے ان کو اپنے اپنے حساب سے لیا ہے. تو لیکن اس سے بھی بچنا ہی چاہیے کیونکہ یہ طاقت پہنچاتی ہے. میں نے پوچھا تھا کسی سے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے انسولین، تو انہوں نے کہا کہ جب میں لگاتی ہوں تو میں ایسے ہو جاتی ہوں جیسے میرے اندر طاقت آ گئی، میں نے کھانا کھا لیا، مجھے سکون ہو جاتا ہے. تو اس بیس سے کچھ کہتے ہیں نہیں لگوانی چاہیے، کچھ کہتے ہیں لگوا لینی چاہیے. یعنی جو چیز طاقت والی اندر جائے اس سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح غیبت کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور گالی گلوچ کرنے سے، فحش کلامی کرنے سے اور بے نمازی، ان سب کے روزے جو ہے وہ قبول نہیں ہوتے. اس کے علاوہ جو شخص کھانا پینا اس کا حرام کا ہے، ان کے روزے قبول نہیں ہوتے. اب میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن حدیث کے حساب سے مشکات کی حدیث ہے غیبت کرنے سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی روزہ جو ہے وہ اس میں خراب بھی آ جاتی ہے، اور گالی گلوچ کرنے سے، فحش کلامی گندی باتیں کرنے سے، جو فضول قسم کی فحش گفتگو ہے وہ کرنے سے بھی روزے میں خرابی آ جاتی ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اتنا بڑا گناہ ہے جو کہ ہمارے لیے عام سی بات ہے. اور جس شخص کا کھانا پینا حرام ہے اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا کھانا پینا ہی حرام ہے تو اس کے روزے کو کیا کہنا. اب آگے بات ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بڑا مشہور ماحول ہوتا ہے، یہ کر لیا، لپسٹک لگا لے گی روزہ ٹوٹ جائے گا، اچھا میک اپ کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جو مین کام ہوتے ہیں، چوری چگلی جھوٹ، وہ ہم عام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں پتہ نہیں کہ روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، وہ ہم سرعام کر رہے ہوتے ہیں. جن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے ان سے ہم بچتے نہیں ہیں. اگر آپ بھول کے کچھ کھا لیتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہا تھا، آپ نے کچھ کھا لیا تو بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا. اور اس کے بعد جو ہے احتلام کا ہو جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آنکھ اور ناک اور کان میں دوائی وغیرہ ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت میں کوئی چیز اٹک گئی آپ کے، آپ کھانا کھا رہے تھے تو برش نہیں کیا آپ نے ساری سے پہلے کیوں برش نہیں کرنا چاہیے نا سحری کے کھانے کے بعد. ہاں اگر وہ صاف کیا آپ نے ٹیوب وغیرہ کے علاوہ کیا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے برش نہیں کیا تھا یا آپ نے مسواک نہیں کی تھی تو آپ کے دانتوں میں کوئی چیز اٹک گئی ہے، کوئی رضا محسوس ہو رہا ہے آپ کو، اب وہ دانتوں سے ہی اندر بھی چلا گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی حرج نہیں اس میں بھی، کیونکہ وہ آپ کے منہ کے اندر ہی تھی، آپ نے باہر سے نہیں ڈالا کچھ بھی منہ کے اندر. اور اس کے علاوہ منہ سے تھوک وغیرہ کا آنا، خون وغیرہ کا آنا یا اندر چلے جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور جو ہم سرما وغیرہ لگاتے ہیں، لپسٹک لگاتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور مسواک کرنا، وہ جیسی بھی ہو، تر ہو یا خشک ہو، وہ اس کا مطلب کہ کر سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 نمازوں کے ساتھ مسواک کی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اگر اپنی امت پہ گرا نہ سمجھو، مشکل نہ سمجھو، تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دوں. یعنی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تیل لگانا، خوشبو لگانا یا خوشبو سونگھنا، گلا کپڑا لے کے اپنے اوپر ڈالنا، اور کلی کرتے وقت اچانک سے پانی کا اندر چلے جانا، یعنی کہ آپ نے ڈالا نہیں ہے اچانک سے چلا گیا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سنگی لگوانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا بہت زیادہ مطلب کہ رواج ہوتا تھا سنگی لگانے کا. اب دوبارہ آ رہا ہے، پہلے تو لوگ اس کو جانتے ہی نہیں تھے، اب معاشرہ سے دین جو ہے چونکہ عام ہو رہا ہے تو دوبارہ لوگ لگوا رہے ہیں. تو یہ لگوانا جائز ہے. یہ مطلب کپ نما چیزیں ہوتی ہیں، جسم کے جس حصے پہ لگانا ہوتا ہے وہاں رکھتے ہیں، اور وہاں سے گندا خون جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے. تو یہ بھی مطلب کہ جائز ہے. لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کمزور ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی بھی ہے اور نہیں بھی لگوائی، کہا کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں سنگی لگانے سے تو پھر آپ نہ لگائیں، لیکن روزے کی حالت میں لگانی جائز ہے، روزہ ٹوٹتا اس کے ساتھ نہیں ہے. اور کوئی چیز حلق میں چلی جائے اچانک سے، پتہ ہی نہ چلے، جیسے کوئی پرندہ وغیرہ اڑ رہا تھا، مکھی مچھر وغیرہ، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، آپ کا ارادہ نہیں تھا، اول تو منع کیا گیا کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی نہ چڑھائیں، لیکن اگر تھوڑا بہت چلا گیا، آپ کو پتہ نہیں لگا، تو پھر بھی گناہ نہیں ہے. یہ کام ایسے ہیں کہ جن سے آپ اگر کر لیں، ہو جائے آپ سے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سحری کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے
سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہے نا، یہود و نصارہ، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جو روزوں کا فرق ہے وہ سحری کا فرق ہے۔ چونکہ یہود و نصارہ جو تھے وہ سحری کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے، وہ افطاری کے ٹائم کھانا کھاتے تھے تو دوسرے دن افطاری کے ٹائم ہی جا کے دوبارہ کھاتے تھے، یعنی وہ سحری نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے لیے اللہ کا بڑا یہ احسان ہے کہ ہمیں سحری کے ٹائم روزہ کھانا کھانے کا حکم دیا گیا، وگرنہ ہم 24 گھنٹے تو آج کل مسلمان تو دن کا روزہ نہیں رکھتے، 24 گھنٹے کا کیسے رکھ لیں گے؟ آج بھی عیسائی جو ہے 25 دسمبر کو ان کے روزے ہوتے ہیں تو یہ 24 گھنٹے کا ہی رکھتے ہیں، لیکن ہم سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں کیونکہ سحری کھانا سنت ہے۔ سحری کھانے کی ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا خالی پیٹ روزہ نہ رکھا جائے، اگر کھانے کو کچھ ہو، کچھ بھی نہ ہو تو بھی کھجور یا پانی وغیرہ پی لیا جائے، اس سے جو ہے وہ ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ اگر کبھی آپ کو آپ کی آنکھ نہیں کھلی، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، نہیں آپ اٹھ سکے، کوئی مطلب کہ رہ ہی گئے آپ، تو پھر آپ کی اذان ہوتے ہوتے آنکھ کھلی ہے تو آپ اس وقت بھی پانی پی سکتے ہیں، جلدی جلدی کھجور کھا سکتے ہیں۔ اذانیں ختم ہو گئی پھر چانس کھانے پینے کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے رات سے نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، پھر آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ویسے تو نیت صبح ہمیں کرنی ہوتی ہے تو، لیکن اگر مطلب کہ نہیں اٹھ سکے ہم تو پھر رات کو ہم نے نیت کی ہوئی ہے تو ہمارا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا بغیر ساری کھائے بھی، چونکہ ہماری آنکھ نہیں کھلی، مسئلہ بن گیا، مجبوری بن گئی، اور مجبوری کے تحت جائز ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ آپ اٹھے ہوئے ہیں اور آپ سحری نہیں کھا رہے تو یہ بات غلط ہے، آپ کچھ نہ کچھ کھائیں۔ کھجور کھانا صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آج بھی آپ کھا کے دیکھ لیں، 1 کھائے یا 3 کھائیں، اگر آپ کو بی پی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں برکت بھی ہے اور اس میں طاقت بھی ہے، شام تک جو ہے انسان کے اندر قوت رہتی ہے، چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور اس طرح افطاری میں بھی آپ نے کھجور کے ساتھ ہی روزہ افطار کیا، پانی کے ساتھ کیا۔ یہ جو نمک والی بات ہے نا، یہ بات غلط ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کھجور نہیں ہے تو آپ نمک سے روزہ افطار کریں، نہیں، پانی سے یا کھجور سے آپ کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی وہ باتیں جن کے اندر ہمیں روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے یا ہمارا رہ جاتا ہے، اس بات کا خیال رکھا کرے۔ یہ جو میک اپ وغیرہ کرتی ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ساری باتیں فضول ہے، لیکن چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، اور آپ کو یاد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 عورتیں آئی تھی تو ان کو بڑا روزہ لگ رہا تھا، بڑا ہی برا حال تھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کو اجازت دے دیں یہ افطار کر لیں، تو آپ نے ان کو بلایا تو ان سے کہا کہ کیا کریں، انہوں نے جب کیا کی تو باؤل کے اندر نا تازہ گوشت نکلا ان کے اندر سے۔ آپ نے فرمایا جب سے یہ بیٹھی ہیں روزہ رکھ کے تب سے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہی ہیں، یعنی یہ چغلیاں کر رہی ہیں، یعنی چغلی کرنے سے روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور مقص اسی وقت ہی کمزور نہیں ہے، آگے چل کے بھی اس سے مطلب کہ طاقت کی کوئی امید نہیں ہے، جیسے بیماریوں میں پڑ جانا یا بہت زیادہ بڑا ہو جانا۔ ویسے تو بیمار کو روزہ جو ہے وہ حکم ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے، لیکن چونکہ یہ دائمی جو بڑا ہوتا ہے یہ بھی تقریباً انہی میں چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے لیے صورتحال یہ ہے کہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ میرے اندر طاقت ہے یا نہیں ہے۔ اب روزہ جو ہے وہ ایمانی طاقت کے ساتھ پورا ہوتا ہے، جسمانی طاقت کے ساتھ نہیں۔ اب اس کے روزہ جو ہے وہ نہیں رکھا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 1 روزے کا فدیہ دے گا۔ جو بیمار ہوتا ہے، صحت مند بیمار ہوتا ہے نا، یعنی جوانی میں بیمار ہوتا ہے یا ویسے وہ بیمار ہو گیا چلتا پھرتا، اس کی ایج ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں خود بھی رکھے اور دوسروں کو بھی رکھوا دے، دونوں میں سے ایک وہ کام کر سکتا ہے۔ اگر وہ مطلب خود بھی رکھے اور رکھوا بھی دے تو اس کے لیے زیادہ اجر ہے، اگر وہ اکیلا رکھوا بھی دے گا تو بھی اس کا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہی حمل والی کا حکم ہے، یہی مسافر کا حکم ہے، اور یہی بیمار کا حکم ہے۔ لیکن یہ جو مطلب کہ دائمی بڑا ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے اس کے اندر، تو یہ خود نہیں رکھ سکے گا بعد میں بھی، چونکہ رمضان کے بعد بھی اس کی کیفیت ویسی ہے نا، تو یہ کسی کے رکھوا دے گا، اس کے اوپر خود قضا جو نہیں ہے کہ خود بھی رکھے، یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے۔
اور اس کے بعد ہے میت پر جو روزے ہوتے ہیں. جو میت پر روزے ہوتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اب میت نے جو ہے وہ مطلب یکم رمضان سے لے کے 15 تک یا 20 تک ہمارے اندر وقت گزارا ہے، لیکن وہ مطلب کہ بیمار اتنا تھا کہ روزے نہیں رکھ سکا. آکسیجن لگی ہوئی تھی، نالی لگی ہوئی تھی، حالت اس کی زیادہ ہی خراب تھی. اب وہ دنیا سے چلا گیا. تو یہ جو یکم سے لے کے 20 تک روزے ہیں، یہ تو اس کا جو ہے فرض تھا نا، جو اس کے رہ گئے ہیں. جو آگے 20 سے لے کے 10 تک ہے وہ نہیں ہم رکھیں گے، کیونکہ وہ فوت ہو چکا ہے. فوت ہونے کے بعد تو اس کے اوپر سے قلم اٹھا لی گئی ہے. جو پہلے 20 دن اس نے گزارے ہیں ان کا روزہ ان کے اوپر حکم تھا، فرض تھا. اب میت کی طرف سے جو اس کے گھر والے، جو اس کے وارث ہے نا، اولاد ہے، وہ روزہ رکھے گی اس کی طرف سے. کسی سے رکھوائے بھی جا سکتے ہیں، خود بھی رکھے جا سکتے ہیں. جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا. اس نے کہا اللہ کے نبی، میری والدہ فوت ہو گئی اور اس کے اوپر 1 مہینے کے روزے ہیں. اگر وہ زندہ رہتی تو ضرور رکھتی، تو کیا میں اس کی قضائی دوں، یعنی میں اس کے روزے رکھواؤں؟ آپ نے فرمایا ضرور رکھو یا رکھواؤ. مجھے اس بات کا جواب دو، اگر تمہاری والدہ پہ قرض ہوتا کسی کا تو کیا تم اس کا قرضہ اتارتے؟ جی اللہ کے نبی، میں ضرور قرضہ دیتا. فرمایا یہ اللہ کا قرضہ ہے انسان کے اوپر، یعنی یہ اس کے اوپر فرض تھے تو تم اس کی طرف سے ضرور روزے رکھو. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے اندر وہ 20 سے 25 دن گزار دیے تو وہ روزے اس کے اوپر فرض تھے. اب یہ وارثوں کا زیادہ حق ہوتا ہے، جو دولت کے وارث بنتے ہیں، جو جائیداد کے وارث بنتے ہیں، جو گھر کے وارث بنتے ہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے. یا وہ خود رکھے یا وہ رکھوا دے. اب یہ ہے کہ آپ نے مطلب کہ روزے رکھوانے ہیں کسی کے، تو 15 دن گزر چکے ہیں، آپ کو تب جا کے احساس ہوا ہے کہ اب تو رمضان جو 15 دن گزر چکے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ ان کا روزے تو گزر رہے ہیں، تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. روزے گزر جائیں گے تو پھر اگلے سال پہ بات چلی جائے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 2 لوگوں کو فدیہ دے دیں. 15 وہ رکھ لے، 15 وہ رکھ لے. گھر میں بلا کے رکھوانے ہیں تو 2 لوگوں کو گھر میں بلا کے رکھوا دیں. جیسے بھی رکھنا ہے، یعنی اپنے روزوں کی گنتی جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر پوری کرنی ہے. کسی کو رکھوانا ہے یا جیسے بھی کرنا ہے، 2 کو رکھوانے ہیں. اگر مطلب کم رہتے ہیں تو 1 کو رکھوانے سے پورے ہوتے ہیں تو 1 کو ہی رکھوا دے. لیکن لازمن ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر فدیہ دے. اب جو فدیے کا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ فلاں جو ہے وہ غریب بہت ہے، تو اس کے بچے کماتے نہیں، تو میں اس کو 1 مہینے کا راشن دے دوں. اس کے اندر ہیلپ نہیں کرنی، اس کے اندر فدیہ دینا ہے. فدیے میں اور ہیلپ میں فرق ہے. آپ کسی کو راشن دے رہے ہیں، ویسے دے رہے ہیں، وہ روزے تو رکھتا ہی نہیں ہے. اس انسان کو دیں جو روزے رکھتا ہے، خواہ وہ آپ کا قریبی ہو، خواہ وہ غریب ہو یا نہ ہو. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ بہت زیادہ یتیم ہو، مسکین ہو. ہاں وہ نارمل سے ہے، غریب ہے، ہلکا پھلکا، وہ آپ کے گھر میں رکھنا چاہتا ہے تو آپ رکھوا دیں. کوئی مسافر آیا ہوا ہے، جیسے مرد حضرات جو ہے وہ جاب وغیرہ کرتے ہیں تو وہ باہر کے شہروں میں آ کے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو رکھوا دیں. بس مقصد جو ہے فدیے کا روزہ رکھوانا ہے. وہ فیملی بیمار بہت ہے، کوئی میں ان کو راشن دے دوں، ایسا کوئی چانس نہیں ہے. اس کے اندر فدیہ ہے تو وہ آپ نے دینا ہے، اور وقت سے پہلے دینا ہے. یعنی صبح روزے ہیں، آج ان کو فدیہ دے دینا تاکہ اب وہ روزے رکھ لیں. ہاں فدیے کے طور پہ فیملی جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے تو آپ ان کو پورا اتنا راشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں جب وہ روزہ رکھتی ہیں بچیاں. اگر وہ نہیں رکھتی پھر نہیں. کوشش یہ کرنی ہے کہ مسلمان ہو اور صحیح معنوں میں مطلب کہ وہ روزہ رکھنے والی فیملی ہو، دین والی ہو، سمجھ والی ہو. ایسے لوگ جو روزہ رکھ کے سارا دن سوئے رہتے ہیں، ان سے مطلب کہ بچنا چاہیے. ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. آپ کی خوراک جو ہے، وہ آپ کا راشن جو ہے، آپ کا فدیہ جو ہے، کسی ایسے انسان کے پاس جائے جو کہ اچھے طریقے سے دین کے اوپر چلنے والا ہے، باعمل ہے. اس کا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ وہ باعمل ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. کوشش کیا کر کے ان تک پہنچائے. اب اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا کہ روزہ رکھ کے ہمیں